اچھا، تو ملک کے حالات جو ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں وہ گھمبیر ہیں. اچھا اچھا اچھا، کو خبر دی ہے آپ نے مجھے. اچھا اچھا، بہت خطرناک حالات ہیں. اچھا اچھا، خبر ہے، یعنی خبر ہے. ٹھیک ٹھیک، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. معیشت میں بہت بگاڑ پیدا ہو گیا. اچھا اچھا، ویری گڈ ویری گڈ، زبردست. اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. تو آپ سے توقع بھی یہی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ دیکھو، میں آپ لوگوں کو سلوشن بتا بتا کے تھک گیا ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب پروگرام کریں سلوشن بیسڈ. آپ مجھے بتائیں میں آپ کو کتنے سلوشن بتاؤں. آپ نے عمل کرنا نہیں. یہ بالکل ایسا ہے جب کسی لڑکے نے شادی نہ کرنی ہو تو اس کو کتنی ہی لڑکیاں دکھا دو، وہ ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال کے اس لڑکی کو منع کر دیتا ہے. آپ کا مسئلہ یہی. روز آتا ہوں یہاں، اکانومی کے پرابلمز بھی دیکھیں. پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری. فرسٹ سٹیپ ہے ہماری مینجمنٹ کا فرسٹ سٹیپ ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. میں روز آتا ہوں یہاں پہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ لڑتے ہیں، سلوشن بتائیں. پھر ہم کوشش کرتے ہیں ماہرین کو بلائیں، ان کے سامنے پرابلم رکھتے ہیں. ہر آدمی اپنے مزاج کا سلوشن بتاتا ہے. سب کا سلوشن ایک جیسا نہیں ہوگا، یہ تو ایک حقیقت ہے. پھر وہ آتے ہیں اپنی مرضی کا پسند کا سلوشن بتاتے ہیں. پھر ہم وہ سلوشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جس دن مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے علم و فہم کی روشنی میں جو تھوڑی بہت ہے، اور اس کے ساتھ جو کتابوں میں پڑھا، جو جریدوں رسالوں اخباروں میں پڑھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ صاحب یہ سلوشن ہے. کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اصرار ہوتا ہے. تاہم یہ اینکر کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا کام صرف آپ کو آئینہ دکھانا ہے. آپ کو برا لگے میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم سلوشنز آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے سلوشن بتانے کا یہ نتیجہ نکلا، یہ آپ نے حل نکالا. نہیں، آپ بتائیے کیا یہ حل ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت جو آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے، کیا یہ حل ہے؟ میں تو اتنا ہی کہنا تھا بس. اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، لیکن آپ اپنے ذہن پہ غور کیجئے گا اور دیجئے گا اور سوچئے گا اس بارے میں کہ سب پر انگلی اٹھانے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. آپ لوگوں نے میڈیا پر انگلی اٹھائی، میڈیا نے آپ کو ایک کی جگہ 10 حل دیے، بولا اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. اب میں اور کیا کہوں آپ کو. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جناب ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، اور ان کا پسندیدہ موضوع آج ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے لو ہینگنگ فروٹ، جس کے متعلق یہ بات کرتے ہیں. یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز بغیر چھننے کے کنویں ہیں جن کے اندر جتنا بھی پیسہ ڈالیں وہ برباد ہو جاتا ہے. تاہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. ٹیکس کلیکشن کے اوپر فل زور، اور چیزوں کے اوپر فل زور، لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز یعنی پھپھی انٹرنیشنل ایئر لائن، معذرت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن. میری توجہ ذرا ایئر ہوسٹسوں کی عمر اور رویے کی طرف چلا گیا تھا. اور اس کے علاوہ پاکستان اسٹیل مل و دیگر بے شمار نقصان کرنے والے ادارے. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. تھینک یو علی صاحب، تھینک یو. یہ میں نے آپ کے پیچھے جب کتابیں دیکھی تو میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا، کیونکہ بطور پاکستانی میرے خیال سے ساری دنیا میں، اور تو ترقی کے تو ریکارڈ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کتنے توڑے ہوں گے، لیکن سب سے کم کتابیں پڑھنے کا سالانہ ریکارڈ پاکستانیوں کا قائم ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک مطلب یہ کہ جب تک رہتی تاریخ ہم نے پڑھی ہے تب تک یہ ریکارڈ قائم رہا ہے، اور آگے بھی رہنے کا امکان ہے. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں، اور پہلا سوال آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا صاحب کہ لو ہینگنگ فروٹ، آپ کے پروگرامات میں بڑے غور سے گھر جا کے بھی دوبارہ دیکھتا ہوں اور پھر اس میں سے نوٹس بناتا ہوں، اور کیونکہ علم و تدریس سے تعلق ہے تو پھر ان نوٹس کو بنا کر پھر اپنے شاگردوں کو بھی پڑھاتا ہوں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، یہ لو ہینگنگ فروٹ دکھ رہا ہے، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو توڑ کے کھا لیں، کیوں؟ دیکھیے علی صاحب، اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جو کچھ خاص طور پہ مئی کی 9 تاریخ کو ہوا ہے، کوئی کسی کا دماغ خراب ہے کہ آپ کے ملک میں آ کے پیسے لگائے گا؟ جس ملک کی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ہی ملک کو آگ لگانے پہ تلی ہے،
یعنی کہ وہ فوجی تنصیبات انسٹالیشن کے اوپر حملہ کر رہی ہے، وہ ٹاورز کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اس ملک میں کون پیسے لگانا چاہے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملک کے باہر سے کوئی سرمایہ کار آ جائے اور آپ کی اور میری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں اس میں پیسہ لگا دے؟ کسی کا دماغ خراب ہوا ہے جو یہاں آئے گا؟ دیکھیے جو کچھ مئی کی 9 تاریخ کو ہوا، ایک اس کا شارٹ ٹرم امپیکٹ ہے کہ وہاں پہ آگ لگ گئی اور کچھ انسٹالیشن کو نقصان پہنچایا. کوئی کہتا ہے کہ 600 کروڑ کا صرف لاہور میں نقصان ہوا، کوئی 800 کروڑ کی بات کرتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ایسے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اگلے 6 سے 7 کوارٹرز تک جاری رہتا ہے. کوئی 130 ممالک کی ایک سٹڈی ہے جس میں ایسے حادثات ہوئے اور وہاں پہ اس کو سٹڈی کیا گیا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنی دیر تک رہتا ہے. ایسے حادثات کا جو امپیکٹ ہے، جو معاشی امپیکٹ ہے، وہ 6 سے 7 کوارٹر تک رہتا ہے اور اس کا نقصان 1% آف جی ڈی پی تک ہو جاتا ہے. نہیں لیکن ان بلوائیوں سے تو ہر کسی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا. آپ کو پتا ہوگا ان بلوائیوں کو تو کوئی بھی اپنے میں سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، کون سی مخلوق تھے، کس سیارے یا کس ستارے سے اتر آئے اچانک. تو سر مطلب یہ کہ ہم نے تو الزام اپنے اوپر سے منتشر کر دیا نا، ہم نے تو اپنے اوپر الزام لگنے ہی نہیں دیا. قوم میں جو بھی کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمارا بلوائیوں سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے علی صاحب، میں نقصان کا تخمینہ آپ کو بتا رہا تھا. یہ جتنی سٹڈیز دنیا بھر میں ہوئی ہیں، اس عمل کا جو مئی کی 9 تاریخ کو ہوا، اس کا اگلے 6 کوارٹر تک نقصان رہے گا اور لگ بھگ $3 ارب کا نقصان ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو 130 ممالک کی سٹڈی ہے وہ کہتی ہے 1% آف جی ڈی پی تک نقصان ہوگا. 6 کوارٹرز یعنی کہ 1.5 سال آپ نے کہہ دیا اس کا نقصان رہے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا تخمینہ $3 ارب یعنی آئی ایم ایف کی قسط سے زیادہ ہے. جس سے 3 گنا زیادہ ہے. اچھا، تو یہ تو سر معصوم لوگ ہیں نا، ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی، شاید بوکھلا گئے تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ ہی کلہاڑی مار لی. میرا تو ایسا ہی خیال ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنی ہو تو ہم سے سیکھ لیں. دیکھیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے خود سے کیا تھا. نہیں نہیں نہیں، اور وہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 2 ویڈیو کے ثبوت ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات نہ سنیں. آپ عمران خان صاحب کے پاس جو 2 ویڈیوز ہیں جس میں ان کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ کام پی ٹی آئی والوں کا نہیں ہے، یہ کام ملکی انٹیلیجنس اداروں نے خود سے کیا ہے عمران خان صاحب کو ٹریپ کرنے کے لیے. نہیں وہ میرے خیال مستقبل میں اس سے بیک ٹریک کر جائیں گے یا کر چکے ہوں گے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں سے بیک ٹریک کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ وقت کی بات ہوتی ہے سر، دن میں کئی بات، رات میں کئی بات میں فرق ہوتا ہے. تو صاحب علی صاحب اس وقت میرا خیال ہے کہ جو نیشنل پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک ایسا پیغام بھیجا جائے کہ دوبارہ سے کوئی ایسے کام کرنے کی مجال نہ کرے، سوچ نہ سکے. یا تو یہاں پہ کوئی اسپیشل کورٹس کسی قسم کے بنائے جائیں، کسی قسم کی ملٹری کورٹس بنائے جائیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2011 میں لندن میں اسی قسم کی لوٹ مار شروع ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ نے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی ماں ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے جمہوریت کے جو اصول ہیں، وہاں پہ اسپیشل کورٹس بنائے گئے تھے. ان کا نام رکھا گیا تھا رائٹرز کورٹس، یعنی کہ ایسی عدالتیں جو صرف ان لوگوں کے خلاف ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے. اور وہاں پہ 24 گھنٹے کے اندر فیصلے سنائے گئے تھے. وہ عدالتیں 24 گھنٹے چلتی تھیں، دن کو بھی سماعت کرتی تھیں اور صبح بھی سماعت کرتی تھیں، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی. تو اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو سیدھی سمت پہ لے کے جانا ہے تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ ایک پیغام بھیجا جائے کہ اس قسم کے عمل کو برداشت نہیں کیا جائے. اچھا سن تو لیں فاروق سلیم صاحب، آپ تو ایسے نرم مزاج آدمی ہیں، آج آپ کیسی سخت باتیں کر رہے ہیں. میری تجویز سن لیں. آپ ہوا کیا کہ ایک دفعہ بیٹے اور باپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن
ذہین لوگ شاید اپنا مانے اپنے مرضی سے نکال لیں. باپ اور بیٹے کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اب وہ طول پکڑتی چلی گئی. طول پکڑتے پکڑتے بیٹے کا ہاتھ باپ پر اٹھ گیا. اللہ معاف کرے یہ واقعہ ٹی وی پہ سنانا تو نہیں چاہیے, لیکن بیٹے کا باپ پہ ہاتھ اٹھ گیا. اب بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد یہی ہوگا کہ باپ بیٹا جو کچھ ہوا اس کو کچھ دیر میں بھول جائیں جیسے ہوا ہی نہیں. کیونکہ پھر اگر اس کو سنجیدگی سے لے لیا تو پھر باپ بیٹے کو آنکھ کر دے گا, یا پھر بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. تو آؤ تصفیہ کر لے, چھوڑ دیں, بھول جائیں, 1 گھنٹے کے بعد جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. باپ شفقت کا ہاتھ رکھے, سب بھول بھال جائیں. میرے خیال سے یہ بہتر سلوشن ہے. پتہ نہیں, میرا ایسا خیال ہے, اور میرے خیال ایسا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں آپ مانے نہیں مانے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارے اختلافات بھلا دیں گے. آخر ریاست اور عوام جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, تو سب پیار محبت سے تصفیے سے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. پھر یہ مناظر کبھی تاریخ کے لکھے ہی نہ ہیں. اور پاک اسٹڈیز کی کتاب میں جیسے بہت سارے تاریخ کے پنے پھاڑ دیے, ویسے یہ تاریخ کا پنہ بھی پھاڑ دیں گے. کیا گیا؟ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے برِ صغیر کی تاریخ تو اس دن شروع ہوئی تھی جس دن 710 کے اندر محمد بن قاسم آئے تھے. اس سے پہلے تو اس دھرتی پہ سارے بندر رہتے تھے نا. علی صاحب, باپ اور بیٹے والی جو انالوجی ہے وہ شاید ریاست اور ریاست کے خلاف جو طاقتیں ہیں جنہوں نے ریاست کے خلاف کام کیا ہے, شاید وہ والا رول اپلائی نہ ہو یہاں. اگر وہ والا رول اپلائی ہوتا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ اس ریاست کے اوپر مزید اسی قسم کے جو ہیں وہ حملے ہوں گے, ہوتے رہیں گے. پھر جو آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کو بھول جائیں. پھر اس ملک کی جو معیشت ہے, اس ملک میں جو 24 کروڑ اب پاکستانی رہنے والے ہیں, آپ سوچئے کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ بڑا ہی کلاؤڈی نظر آنے لگے. یہاں پہ خاص پیغام بھیجنا پڑے گا. دیکھیے, دوبارہ سے پرابلم ہمارا معاشی نہیں ہے, پرابلم ہمارا سیاسی ہے. جب تک سیاست کو سیدھی پٹری پہ نہیں چلائیں گے, جو معاشی پرابلم جس کے اوپر آپ ہمیشہ پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوشش کرتا اس میں ہوں, کوشش کسی قسم کی جی. کوئی کامیابی سامنے نظر نہیں آئے. آپ سوچئے کہ ایک چھوٹی سی اچھی خبر ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے ساتھ 1 درجن کوئی بری خبریں ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ جون کی 30 تاریخ تک جتنی ادائیگیاں کرنی ہیں حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے, کوئی 3.7 ارب ڈالر کی, وہ ہمارے پاس خزانے میں رقم موجود ہے. اکٹھے کر لیے اکٹھے کر لی ہیں. اس کے علاوہ کوئی درجن بھر بری خبریں ہیں. تو اگلا مالی سال ہے, اس میں جس کو ہم کہتے ہیں گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ, یعنی کہ جو حکومت پاکستان کو چاہیے ہوگا وہ 41.8 ارب ڈالر ہے. 42 ارب ڈالر چاہیے ہمیں اگلے جو فائنینشیل ایئر ہے. جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, you are endorsing the very fact that I have been saying in this program for a long while. Pakistan's economy is not running on a sustainable model. It is just being run on a day-to-day basis. بالکل جیسے ایک مزدور, راہگیر, کوئی عام, مطلب جسے آپ کہہ سکتے ہیں عام شخص کی بھی زیادہ پلاننگ ہے. آپ تو ویسے چلا رہے, وہ کیا ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کر رہے ہیں سر. آپ چھوڑ دیں, آپ پھر یہ اکاؤنٹنٹ چھوڑیں, آپ ورکنگ کیپٹل مینیجر رکھ لیں. آپ علی صاحب, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ نے بالکل درست کہا. آپ سوچئے, مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ جس سمت میں ہماری سیاست جا رہی ہے, جس سمت میں ہماری معیشت جا رہی ہے, اس کے پاس 3 سے 6 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں ہے باقی بچا. اچھا, کوئی something has to give up. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. کوئی دھماکہ ہوگا اگلے 3 سے 6 مہینے کے اندر اگر ہم نے اپنی ڈائریکشن, اپنی سمت نہ بدلی. اب وہ دھماکہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, زیادہ خدشہ یہ ہے کہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. اگر تو ہم اپنی سیاست کے اوپر اور سیاسی عدم استحکام کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر تو شاید کچھ بچت ہو جائے. اگر ہم کنٹرول نہیں کر پاتے تو پھر آپ سوچئے کہ وی آر ہیڈنگ, میری نظر میں وی آر ہیڈنگ ٹورڈز مور اتھارٹیرینزم. اچھا, let me just tell you what's on the table right now. One is all of this politicking, and then there are intellectuals like yourself
who are based in Islamabad and other cities where they can influence through their teachings, through their ideas. Intellectuals are putting forward an idea. They believe that the system of government, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आपने भी सुनी होगी ये बात, इस system of government needs to be transformed in the model of some of the successful Western economies. That is sharing authority, power and doing a lot of devolution. तो इससे क्या होगा कि there will not be one pillar of the state, but there will be many pillars of the state, which will allow every organization to work on a sustainable model. That means this, just like आप कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑटोनमस है, बिल्कुल वेस्ट की तरह बहुत सारे ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करें और दे आर मैनेज्ड बाय नॉट जस्ट वन पर्सन बट देयर आर लॉट ऑफ बॉडीज. मतलब ये आइडिया मैंने फ्लोट होते हुए देखा है उस जगह पर जहाँ कभी कभी आपको लेक्चर देने का कहा भी जाता है. मतलब ये कि आगे आप खुद समझ जाएं. तो ये आइडिया फ्लोट हुआ है ताकि अगर कोई बंदा, और क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि अगर ये बंदा जीत भी जाता है तो ये कोई खातिर खा मसला ना पैदा कर सके. ये जवाब है आपके सवाल का जी, जो आपने पूछा नहीं, आप जेर लब था. अली साहब, मगरबी सियासी ढांचा पाकिस्तान में नहीं चलेगा, नहीं चल सकता. उसकी वजह, उसकी बेशुमार वजूहात है. अगर हमने कुछ सीखना है तो हमें जो सियासी ढांचा जिससे हमने सीखना है वो साउथ कोरिया हो सकता है, वो मलेशिया हो सकता है, वो सिंगापुर हो सकता है, वो ताइवान हो सकता है, वो थाईलैंड हो सकता है, वो वियतनाम हो सकता है, वो शायद काजाकिस्तान हो सकता है. सेंट्रलाइजेशन है ना सर, आप फिर सेंट्रलाइजेशन की तरफ ला रहे हैं, हम डेलीगेशन की तरफ लेके जा रहे हैं आपको. देखिए यहाँ पे ये जो मॉडल्स मैंने जिसका आपको जिक्र किया है, ये अथॉरिटेरियन मॉडल्स हैं. ये इनमें आमरीत का जो एलिमेंट है वो मगरबी ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है. हाँ. और ये मॉडल्स हैं जो हमारे खित्ते में कामयाब नहीं, लेकिन जो मॉडल मैंने आपको बताया उसमें रियासत गालिब होगी और जो मॉडल अभी चल रहा है इसमें सियासत गालिब है. मैं इनको बता रहा हूं कि ऑन द टेबल अब कुछ सजेशंस हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वील हैव टू गिव इन एट सम पॉइंट इन टाइम. देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर that will force us to go into elections, and of course the outcome of the elections will not be acceptable to everyone, we already know. I won't say what the outcome of the elections is, but I think majority of the country knows what will happen. Fortunately or unfortunately there needs to be a way out. अब डॉक्टर फरूख सलीम साहब, हमने माजी में देखा कि ये जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशनरी पावर है, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है. पॉलिटिकल फिगर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स डोमिनेट कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग को ऑन एवरी लेवल. इसका अल्टरनेट सिस्टम ले आते हैं ना. अब जब आपने एक क्वालिटेटिव डिस्कशन शुरू ही की है तो आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती या वेस्टर्न स्टाइल मॉडल वर्क नहीं कर, तो कोई ना कोई वर्केबल मॉडल तो लाना पड़ेगा जिसमें बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो सके, ताकि दीज सीन्स दैट वी आर सीइंग ऑन टीवी, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ऐसी जगहों को, ऐसी इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, हमारे कोर्ट्स पे घेराव का मामला हो रहा है. दिस कैन नॉट बी परमिटेड इन द लॉन्ग टर्म. क्या कहते हैं आप? रिसम, आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की वो आपने की रियासत गालिब या सियासत गालिब. बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी गहरी बात. लेकिन मैं 50% एग्री करता हूं उससे और 50% नहीं करता. ना करें इसको. अगर आप कह लें कि सियासत गालिब या मईशत गालिब, अगर रियासत और मईशत को आप बराबर समझते हैं तो शायद वो भी दुरुस्त है. आपने रियासत कह दिया, रियासत के जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो तो मईशत के अंदर ही है. देखिए, एक और मॉडल है जिसमें सियासत और मईशत को अलग अलग कर दिया जाता है कि सियासतदान अपनी सियासत लड़ते रहें, करते रहें, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो मईशत के ऊपर ना आए. देखिए, पाकिस्तान के अंदर लगभग 1100 से 1200 सियासी फैमिलीज हैं. मैंने गिनी है, जो MNAs हैं, MPs हैं, सेनेट की जो मेंबरान हैं, वो कोई 1190 के करीब बनते हैं, जो जिनका डायरेक्ट ताल्लुक सियासत से है. वो ये चाहेंगे कि सियासत ही गालिब रहे.
دوسری طرف کوئی 3.5 کروڑ پاکستانی خاندان ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 24 کروڑ پاکستانی بنتے ہیں، ان کا مفاد ہے کہ سیاست کی جگہ معیشت غالب آ جائے۔ ابھی آپ سوچئے کہ سارے کے سارے میڈیا کے اوپر سیاست غالب ہے، آپ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ 90% سے 95% ٹائم جو ہے وہ اب سیاست کے اوپر گزارتے ہیں، اور جو 24 کروڑ پاکستانیوں کے مفاد ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ یقین کریں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، مجبوری ہے۔ یہ جن 24 کروڑ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کو یہی چاہیے، ان کو طنز و مزاح چاہیے، ان کو بھانڈ میراثی چاہیے ٹی وی پہ۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ ریٹنگ آپ کو پتہ ہے کن پروگراموں کی آ رہی ہیں، جس میں موضوع سیاست ڈسکس ہو رہا ہے، ساتھ میں بھانڈ میراثی بھی ہیں، اور ایک آدھا گلوکار بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو سر عوام کو چاہیے یہ، they want this. Remember there are two mindsets. میں نے پڑھا نا، وہ بڑا سائیکالوجی کی ٹیچر تھی ہماری، انہوں نے ہمیں فرائڈ پڑھایا، پھر انہوں نے ہمیں بتایا بیٹا ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سیڈزم۔ تو میں نے بولا یہ کیا ہوتا؟ کہہ رہے دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوشی محسوس کرنا۔ میں نے کہا اس کا اپوزٹ بھی ہوگا، انہوں نے کہا اس کا اپوزٹ ہے سبمیسو۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، ان کو بہت مزہ آتا ہے۔ تو سر یہ 24 کروڑ وہ سبمیسو والے ہیں سر، ان کو مزہ آتا ہے۔ دوبارہ سے علی صاحب، جو اس کو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا S&M، سیڈسٹک اینڈ میزوکسٹ۔ سیڈسٹک کو مزہ آتا ہے کسی کو تکلیف دینے میں، اور میزوکسٹ کو مزہ آتا ہے تکلیف لینے میں۔ آپ نے کہا بالکل درست ہے کہ وہ 1190 خاندان جو ہیں وہ ظلم کرنے میں، اور باقی 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ظلم سہنے میں، ان دونوں کو مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک آئیڈیل سی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ لوگ جو میڈیا کے ہیں، آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں یا فالو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر 24 کروڑ کوئی غلط چیز چاہتے ہیں تو آپ ان کو وہی غلط چیز فراہم کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اصل چیز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم ان کی ایپیٹائٹ کو فلفل کرنا چاہتے ہیں۔ We work like a restaurant. We work so that people's tastes are fulfilled. I'll tell you the truth. Or on the other hand, our own taste or our consumers' taste is somehow met. میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا رہا ہوں، یہ زیادہ تر اکثریتی ہماری جو صحافتی برادری ہے جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے، جو اس کافی شاپ میں جاتے ہیں جس کا نام میں نہیں لے سکتا، کوئسار مارکیٹ میں، ان کی سوچ اور فکر وہی ہے۔ جی معذرت کے ساتھ، کچھ عرصہ پہلے ایک بہت زبردست کتاب آئی تھی اور اس کا ٹائٹل تھا Why Nations Fail۔ ہاں آپ نے بتایا تھا شروع میں آپ نے کہا کہ پڑھنے لکھنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، ہم سارا وقت ٹک ٹاک کے اوپر گزارتے ہیں اور اسی سے خوش رہتے ہیں۔ اچھا، میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو 30-35 سال طالب علم رہا ہوں اکنامکس کا، وہ شاید 35 سال میں نے ضائع کر دی۔ جو کچھ اس کتاب میں مجھے ملا، وہ کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیڈرز کے اندر 3 قسم کی کوالٹیز دیکھیں۔ بڑا آسان طریقہ، 3 کوالٹیز دیکھنی ہے۔ پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا آپ کے لیڈرز لالچی ہیں، ایلیمنٹ آف گریڈ۔ دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا آپ کے لیڈرز میں خود غرضی کا کتنا ایلیمنٹ ہے، سیلفشنس کا کتنا ایلیمنٹ ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہے تاریخ کا علم، نالج آف ہسٹری۔ اگر آپ نے کسی ملک کا فیوچر دیکھنا ہے تو آپ اس کی لیڈرشپ میں یہ 3 چیزیں دیکھیں۔ جب ہمیں لیڈر ایسے ملیں گے کہ جو لالچی نہیں ہوں گے، جب ہمیں لیڈر ایسے ملیں گے کہ جو خود غرض نہیں ہوں گے، اور ایسے لیڈرز ملیں گے جن کے پاس نالج آف ہسٹری ہوگا۔ اچھا، تاریخ کے ساتھ جغرافیہ بھی ملانا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دنیا کا جغرافیہ نہیں پتا، کون سے ملک کا بارڈر کس کے ساتھ ملتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب ایسے لیڈر ملتے رہیں گے، اچھا پہلے ہم I like him، دیکھیں میں غلط بات نہیں کروں گا، I like him but I call a spade a spade۔ دیکھو میں دیکھتا ہوں کہ people have become zombies and that's my problem۔ I don't want this nation to become a nation of zombies۔ I don't want these people to follow anyone, listen to anyone without thinking about facts۔ That's my only demand۔
I am of the realization that all of these people are political realities. You know, اتنا برا وقت آیا, آپ کو پتا ہے ایک وقت آیا کہ نواز شریف کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنا برا سمجھا جاتا تھا, لیکن میں نے بولا کہ I feel that he is just a conventional politician and I think he is as good or as bad as any other politician. تو لوگ بڑے غصے میں آ گئے, اور I said the same کہ بھائی آپ کہتے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں آپ ڈرا کرتے ہیں conclusions, but he is just a politician and he is just playing a political game. ہاں, there are some people who just like, میں I'll be very frank, like عمران خان, اسی عمران خان کے اوپر میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. فاروق سلیم صاحب, میں آپ کو سچ بتاؤں, جب یہ کرکٹ کھیلتے تھے میں کرکٹ صحافی تھا. اب میں from a young age I used to follow his behavior and I used to tell people all about what is happening right now. یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, just can't change it. He says my way or the highway. He just is not willing to change. You cannot make him digest anything. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. If he thinks a certain way is a certain way, he'll say it is. And he'll want his followers to believe the same. Despite the fact that I may admire him as a sportsman, as a philanthropist, maybe as a leader as well. لیکن جو باتیں اس میں ہیں, یہ آپ نے تو میٹنگیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں نا, آپ نے تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی معذرت. اچھا, اس کا حل کچھ ملکوں نے ڈھونڈ لیا ہے. اچھا, آپ نے پروگرام کے شروع میں حل کا بھی ذکر کیا. ہاں, نکالا ہے نا حل. دیکھیے, پچھلے کوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹلی کے اندر کوئی 70 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے. 70 وزرائے اعظم. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر سال اٹلی کے اندر ایک نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے. وہاں پہ انہوں نے کیا ماڈل نکالا ہے کہ انہوں نے سیاست کو اور معیشت کو الگ الگ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جس قسم کے مرضی سیاستدان آتے رہیں, جس قسم کی مرضی سیاست وہ کھیلتے رہیں, لیکن ہم نے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ معیشت کے اوپر نہیں آنے دینا. جاپان کے اندر پچھلے کوئی 20 سالوں میں 1 درجن سے زیادہ وزرائے اعظم تبدیل ہوئے. تو سیاسی عدم استحکام کا جو ماڈل, جو سولوشن نکالا ہے, وہ اٹلی میں نکلا ہے, وہ جاپان میں نکلا ہے, بڑی حد تک برطانیہ میں بھی آپ دیکھ لیجئے. ابھی پچھلے کچھ چند سالوں میں آپ کے اور میرے دیکھتے ہوئے ایک کے بعد ایک نیا وزیر اعظم آیا ہے برطانیہ کے اندر, لیکن اس کا امپیکٹ وہ معاشی پالیسی کے اوپر نہیں ہونے دیتے. تو ہم ان ممالک سے کچھ سیکھ لیں. سیاستدان جس قسم کے بھی ہوں, سیاست کرتے رہیں, سیاست لڑتے رہیں, لیکن نمبر ون از ڈیولوشن اینڈ اکویٹیبل شیئرنگ آف ریسورسز. پرابلم یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو باقی ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ان پی ڈی ایم اور جو پی ٹی آئی ہے, they have, instead of strengthening and devolving power, creating institutions, they have actually done the very opposite of it. I'll blame all 3 of these mainstream parties, PMLN, People's Party and PTI. They have done the same thing. یہ آئے اسی بلبوتے پر تھے. If they devolve, I tell you the truth, the system of government is not impacted. ہمیں پتہ ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے, مجھے نہیں پتا میرے علاقے کے اندر, you know, who's the guy who's going to look after the gutters and the water. I am thinking کہ یہ ایم این اے آ کے کرے گا. وہ ایم این اے کبھی دکھا ہی نہیں, مائنڈ یو, وہ کبھی ملا ہی نہیں. مجھے پھر بھی مل جاتا ہے ٹی وی کی وجہ سے, لوگوں کو ملتا ہی نہیں ہے وہ, کہ مجھے کوئی یہ نہ کہتے گٹر ٹھیک کراؤ, سڑک ٹھیک کراؤ. یہی تو پرابلم ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کس کی کیا اتھارٹی, ریسورسز ہی نہیں ہے کسی کے پاس کوئی کام کرنے کے. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے کام نہیں کر رہا. جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ بھی صرف ایک, جس کو ہم وہ بلینئرز کلب کہتے ہیں, جس کو کبھی مافیا کہہ دیتے ہیں, رینٹ سیکرز ایسوسی ایشن آف پاکستان. جی, تو معاشی ڈھانچہ بھی تبدیل ہونا ہوگا اور سیاسی ڈھانچہ بھی تبدیل ہونا ہوگا. دیکھیے, سیاسی ڈھانچے کے اندر پچھلے 45 سالوں میں ہم نے 11 الیکشنز کروائے. علی صاحب, آپ گن لیجئے 11 الیکشنز 45 سالوں میں. مجھے بتائیے کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور الیکشن کروا دیں, 12واں الیکشن بھی کروا کے دیکھ لیں. دیکھیے, جو ہماری جمہوریت کی گاڑی ہے اس کے کم از کم 3 پہیے جو ہیں وہ پنکچر ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گاڑی کو چلاتے چلے جائیں, وہ پنکچر خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. سر آپ سمجھو نا, یہ وہ کہہ رہے ہیں, سمجھو آپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لانا ہے. یہ بیانیے چھوڑ دو, آپ اندر کی سٹوری آپ کو پتہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں
کہ اس کو لانا ہے اگر تم نے ملک کو آگے چلانا ہے تو. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو وہ آ جائے, لیکن پھر اس کو کام پورا نہیں کرنے دیں, کیونکہ وہ تو پھر سارا سسٹم اوپر نیچے کر دے گا. آپ میری باتوں کو سمجھ گئے کہ وہ کون ہے, یہ کون ہے, اس کون ہے. سر پرابلم یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لانا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو لے آئیں, لیکن یہ جب آ گیا تو پھر یہ جو کرے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اب میرے پاس یہ مجھے بتا رہے ہیں میرے پیشکار کہ اب اس سے زیادہ اور نہیں بولنا ہے ڈاکٹر فاروق سلیم کو, ورنہ سارے راز فاش ہو جائیں گے. اور آج کل کے جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں, کہیں آپ بھی اس مطلب آپ تو نہیں لیکن مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کہیں اس کا مسئلہ نہ بن جائے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اب آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دوبارہ تکلیف دوں گا, یہ کیونکہ حالات کا پروگرام ہے تو ناظرین اس کو حاضر حالات کے ہی پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.